اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت نماز کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج اللہ تعالی نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں تو میں ان نمازوں کے ساتھ واپس آیا، یہاں تک کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آپ کی امت کے لیے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب کی طرف واپس جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پس میں واپس لوٹا، میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کا ایک حصہ کم کر دیا۔ میں دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ کم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب کی طرف پھر جائیے کیونکہ آپ کی امت میں ان کی طاقت بھی نہیں ہے۔ پس میں پھر واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک حصہ اور کم کر دیا۔ میں دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کی طرف جائیے کیونکہ آپ کی امت میں ان کی طاقت بھی نہیں ہے۔ میں واپس لوٹا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ظاہراً 5 نمازیں ہیں اور ان کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ میرے نزدیک بات تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کی طرف دوبارہ جائیے اور مزید کمی کی درخواست کریں، جس پر میں نے کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آگے چلے اور پھر مجھے جنت کی سیر کروائی گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یقین کر لیا کہ نمازیں حق ہیں اور ہم پر فرض ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرما کے موسم میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شاخ سے پتے گرنے لگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ اے ابو ذر۔ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جڑتے جا رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً پہلی چیز جس کا حساب بندے سے لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ پس اگر نماز درست ہو گئی تو بندے کے جملہ اعمال درست ہوں گے، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو دوسرے تمام اعمال درست نہیں ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو وقت مقررہ پر 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔